اور آپ مبارک نے کیا فرمایا؟ فرمایا از نس بفس نمی گیرانند. یہ مبارکین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نس یعنی نس قطعی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کلام، شریعت مطہرہ کی کوئی بات، اسے اس نس کو فصوص الحکم، حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے، اس کو فص کہتے ہیں، فصوص الحکم کے نام پہ آپ کا کتاب ہے. تو آپ فرماتے ہیں فصوص الحکم میں چونکہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہوئی جو عالم سکر میں انہوں نے لکھی تھی اور ظاہری شریعت سے متصادم ہے، تو ہم فصوص الحکم والی بات کو نہیں لیتے، ہم نص محمد مصطفیٰ کو لیتے ہیں، نص قرآن کو لیتے ہیں، نص شریعت کو لیتے ہیں. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ. کبھی اگر آپ لوگوں کو فصوص الحکم پڑھنے کا اتفاق ہوا ہوگا یا ہو تو آپ ان کو جان لیں گے کہ وحدت الوجود کی جو مراتب ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسے باتیں ہیں جو بظاہر شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتے ہیں. تو اب اگر کوئی صوفی فصوص الحکم کی کوئی بات کر لے تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ والے اس کو قبول نہیں کرتے، فص سے نس میں آ جاتے. ہم کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کی باتیں یہ ہے. وہ از فتوحات مدنیہ بفتوحات مکیہ التفات نہ میں کنت. فتوحات مدینہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو آپ کے فتوحات ہے، آپ کے کلام مبارک ہے، اس کی بدلے میں ہم فتوحات مکیہ جو ابن عربی کی کتاب ہے، ہم فتوحات مکیہ کو نہیں لیتے. اگر کسی نے ہمارے سامنے فتوحات مکیہ کی کوئی بات چھیڑ دی تو ہم اسے فتوحات مدنیہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی شریعت مطہرہ کے ساتھ میچ کرتے جائیں گے. اگر اکول ہے، برابر ہے، شریعت سے متصادم نہیں تو لے لیتے ہیں، اور اگر شریعت سے متصادم ہے تو نہیں لیتے. یہی تو فضیلت ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا. دوسرے سلاسل میں دیکھیں عالمی سکر والی باتیں انہوں نے اپنی آئیڈیا بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنا لا بنایا ہوا ہے، قانون بنائے ہیں انہوں نے جو احکام شریعت سے سراسر متصادم ہوتے وہ باتیں انہوں نے. اور آپ نے سنا ہوگا ترہات صوفیہ جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، انہوں نے ان کے باتیں آپ سنیں گے. نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہوں گے کہ میں نماز تو مدینہ میں پڑھتا ہوں، مکے میں پڑھتا ہوں نماز. کوئی کہتا ہے کہ میں ایسے ہوا میں اڑنے والا ہوں، ایسے میں ہوا میں اڑ جاتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے نہ. ہم نے شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوتا ہے. یہی فضیلت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا. اور ایک اور فضیلت بھی ہے کہ ان مبارکین کا جو حال ہوتا ہے نا، باطنی حال، وہ دائم ہوتا ہے، وہ الگ دوام ہوتا ہے. جیسے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اور جن کی کبھی ذکر ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. جب حلقہ بناتے ہیں اور اس میں سے ذکر کرتے ہیں تو اس وقت اس کا ذکر حال ذکر میں ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے تو ان کا حال ختم ہو جاتا ہے. ہم اس کو نہیں قبول کرتے. اللہ کے تو بندے وہ ہیں جس سے کوئی تجارت، خرید و فروغ، ہر لمحہ وہ اللہ کے ذکر پر ذاکر ہوں گے. اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان مبارکین کا حال جو ہے وہ دوام پر ہے، ہمیشہ ہے. اور ان مبارکین کی وقت جو ہے بر استمرار جاری و ساری ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ وقت کی تابع ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ نے وقت کو تابع رکھا ہوا ہے. یعنی وقت کوئی ایسا لمحہ ان پر نہیں گزرتا کہ جب بھی ذاکر نہ ہو. آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسا ہے؟ تو ان مبارکین کا تعلق یہ ہے کہ یہ مبارکین اپنی لطائف کی اصول کو ذاکر فرما دیتے ہیں، اور جب لطائف کے اصول ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھلے یہاں پر خاموش ہی بیٹھا رہے، یہاں پر کوئی ذکر نہ کرتا ہو، تو تب بھی ان کی اصل لطائف جو ہے وہ ذاکر ہو جاتے ہیں. اور اصل لطائف ذاکر ہو گئی تو یہ سوتا رہے، کام کرتا رہے، کاج کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، لیکن ان مبارکین کا ذکر ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہتا. اور آپ فرماتے ایک اور فضیلت بھی ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا. وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کے لیے کل برق ہوتا ہے، جیسے بجلی کی ایک چمک ہوتی. امت محمدیہ پر اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا ہوا ہے کہ ان کے لیے تجلی ذاتی برقی نصیب ہے ان کا.
اللہ رب العزت اپنی تجلی ذاتی سے ان کو حصہ دیتے ہیں، لیکن وہ کیسے؟ کل برق، جیسے آسمان میں بجلی چمکتی ہے نا، تو ایک چمک ان کو مل جاتا ہے اور بس اتنی لمحات میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری امت محمدیہ میں اللہ کریم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ان مبارکین کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں تجلی کل برق نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تجلی جو ہے وہ ہمیشہ ان کے لیے اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی ہوتی ہے۔ اور دلیل آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا نا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ اسے تجارت، خرید و فروخت، ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے، تو لمحات کو بھی گنے جاتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں۔ کوئی لمحہ ان کو، اچھا آپ کہیں گے کہ سارے نقشبندیوں کو یہ ہوتا ہے؟ نہیں، ساروں کو نہیں ہوتا یار۔ جس نقشبندی کو کل برق تجلی ذاتی ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے، لیکن آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جس مشائخ کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو خواجگان کا پہلے تذکرہ کیا ہے، ان خواجگان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کی تجلی کل برق ہوتی ہے، بلکہ ان کی تجلی جو ہے وہ ان کے لیے ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے آپ نے کیا بات کر دی، ایسے تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر کسی کا ذہن اور فہم جو ہے اس چاشنی تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ میں نے کتنے پھل چکے ہوں گے، لیکن اگر میں افریقہ میں چلا جاؤں تو افریقہ میں مجھے ایسے پھل ملیں گے جو کبھی میں نے زندگی بھر اسے، اچھا میں یہاں بیٹھ کے ان پھلوں کا انکار تو کر سکتا ہوں، لیکن جب وہاں جاتا ہوں اور اس پھل کو میں کھاتا ہوں، چلو یار میں آپ کو آسان کر کے دے دیتا ہوں۔ آج سے 20-25 سال پہلے کسی کو پیزا اور برگر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیزا اور برگر بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، اور آج کل کے جدید جو ہمارے کھانے پکائے جاتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر کوئی کسی کو کہہ دیتا کہ کوئی ایسی روٹی بھی مل جاتی ہے جس کے اوپر ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہے، اس میں سے چیز ہو، اس میں سے چکن ہو، اس میں سے ویجیٹیبلز ہو، اور اس کو ایسی طریقے سے پکائے جاتے، تو اس زمانے میں وہ بندہ اس کے انکار میں بیٹھ جاتا، پر نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج کے دور میں چلے میں اور بھی آسان کر کے دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھیں آج کل کی جدید موبائل فون سسٹم جو ہے نا، وہ اگر اس زمانے میں آج سے 50 سال پہلے اگر آپ کسی کو کہہ دیتے کہ بھئی میں یہاں سے امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندے کو بالکل اپنے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں، ان سے میں بات کر سکتا ہوں، تو وہ انکار میں آ جاتا ہے، نیور، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن 50 سال بعد جو آج کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں کسی بھی بندے کو آپ بتائیں گے کہ ایسا، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے، یہ ہو جاتا ہے جی، یہاں سے آپ کال کر لیں اور جس سے آپ مخاطب ہوتا ہے اس کی تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس مرتبہ نقشبندیت کو نہیں دیکھا یقیناً وہ انکار میں ہوں گے، لیکن جس نے ایک دفعہ چکھ لیا تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے منکرین ہیں وہ ان کے بہت سارے کمالات سے انکار کرتے ہیں۔ پائیں سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو بہت سارے ایسے کلپ ملیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، دل جو ہے وہ کیسے ذاکر ہو سکتا ہے، دل تو پہلے سے دھڑک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حیات قلبی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جب لطائف کی حرکت ہو جاتے کہتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو غدود کو ہلاتے ہیں، وہ دل جو ہے نا وہ پسلیوں کے نیچے ہیں، پر وہ کیسے ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی حرکت کیسے یہاں پہ آ سکتا ہے، یار یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے، ایک بندہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ ہاتھ کے اشارہ کرتے ہیں اور ہو کا تصور کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ منکرین طریقت ہے، اور جو منکرین طریقت ہوتے ہیں وہ بہت سارے کمالات کے منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ بڑے سارے لوگوں نے یہ بات بھی کہی ہے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھا دو، تو میں اپنی تعریف آپ تو نہیں کر رہا، لیکن بطور مثال میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس جو بندہ آیا تھا، آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جو ٹی وی اینکر ہے، تو اس نے مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے، یار یہ کیا ہے، یہ ڈرامہ ہے، وٹ از دس، اور یہ سارا کچھ، تو دلائل سارے تو دے دیے، انہوں نے مجھے آخر میں کہا کہ یہ مجھے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ کیسے ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا آپ بیٹھ جاؤ، مجھے پہلے اپنا مرشد تصور کر لو، اپنی باطن کو میرے طرف مائل کر لو اور عقیدت و احترام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، انکار کی صورت ختم کر دو، میں تمہیں توجہ کرتا ہوں، اگر تجھے تاثیر ہوا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر ٹھیک ہے۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے فقیر نے ان کو توجہ کی اور اس پر حالت ارتعاد آیا، یعنی ان پر لرزہ طاری ہو گیا، اور جیسے اس پہ لرزہ طاری ہوا ان کے کیمرے بھی آن کیمرہ تھا۔ میں نے اس کو کہا بھائی آپ نے کیمروں کو بند نہیں کرنا، آپ نے اس جو کیپچر کر رہے ہیں نا آپ اس کو پھر لائیو چلانا بھی ہے آپ نے، لیکن وعدہ خلافی کر گئے اور ان پر وہ کیفیت آئی۔ تو اس نے مجھے کہا بس مجھے اب حقیقت کا پتہ چلا ہے۔ تو منکرین جو ہے انہوں نے پریکٹیکل دیکھا نہیں ہے، اسی لیے وہ انکار کرتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگواروں کا یہ حضور دائمی ہے، ان کو تجلی ذاتی دائمی کو، تو وہ انکار میں آ جائیں گا، نیور، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر؟